والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقال الله تعالى في مقام آخر: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لا يلج النار رجل من بكى من خشية الله تعالى. فقال: لو أعلم ما تعلمون لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. گزشتہ مجلس میں عبادات کے شوق کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ ہمارے اور صحابہ اکرام کے درمیان جو سوچ کا فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ہر سوچ کا اور فکر کا جو محور ہے وہ دنیا کی طرف ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی دوڑ اور ریس صرف اور صرف آخرت کے حوالے سے تھی۔ اگر صحابہ اکرام کی سیرتوں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات بالکل کھل کر سامنے آتی ہے کہ انہیں ہر وقت ایک چیز پریشان کیے رکھتے تھی، اور ہر وقت ایک ہی فکر دامنگیر رہتی تھی کہ جہنم سے کس طرح خلاصی ہو اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ جنت میں ہمارا داخلہ کیسے ممکن ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی، اس میں ان کو پرسکون زندگی کا راز یہ بتلایا کہ اگر دنیا اور آخرت دونوں کا سکھ اور چین چاہتے ہو اور واقعتاً دارین کی فلاح کے طالب ہو تو پھر اللہ کی بارگاہ میں تنہائیوں میں رونے کا بھی اہتمام کرو۔ گزشتہ مجلس میں، اس سے پچھلی مجلس میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت بیان ہوئی تھی کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ من نجات یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نجات کا طریقہ کیا ہے، چھٹکارا کیسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو ان کو 3 مختصر نصیحتیں فرمائیں، ان میں آخری نصیحت تھی وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ اپنے گناہوں کے اوپر رویا بھی کرو۔ یہ رونا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ جس کو رونے کی نعمت نصیب ہو گئی تو سمجھ جائیں کہ اس کو دنیا اور آخرت کی ساری خیریں اور بھلائیاں مل گئیں۔ حضرت ابو حاتم رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا جملہ یاد رکھیں، فرماتے ہیں البکاء مفتاح رحمتہ،
رونا اللہ کی رحمتوں کی چابی ہے. کمرہ بند ہے، دروازے کو تالا لگا ہوا ہے، چابی لگائیں گے تو دروازہ کھلے گا. فرمایا کہ اگر تم اللہ کی رحمت کو اپنے لیے کھولنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمتوں کے دروازے ہمیشہ کے لیے ہمارے اوپر کھل جائیں، تو اس کا آسان ترین گر یہ بتایا کہ اللہ کے خوف سے آنسو بھی بہایا کرو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا. ایک آیت میں ان کی 3 صفات کو اکٹھے ہی بیان فرما دی. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر تھے. اللہ تعالیٰ کے وہ جلیل القدر اور محبوب پیغمبر ہیں کہ محققین علماء کرام کے قول کے مطابق نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد انبیاء میں سب سے اونچا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سی آیت میں ان کی 3 صفات بیان کی. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. عجیب و غریب صفات ہیں، اور یہ 3 صفتیں اگر کسی مسلمان میں پیدا ہو جائیں تو وہ کامل ترین مومن بن جائے گا. حلیم، اواہ، منیب. پہلی صفت بیان فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام برداشت کرنے والے تھے. تحمل اور بردباری آپ کے اندر بڑی تھی. برداشت کی کتنی کمی ہے ہمارے اندر. ہاں، ذرا ذرا سی بات پہ انسان جو ہے اللہ معاف کرے کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسان ناگواری کا اظہار کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تحمل کمال کا تھا. یہ تحمل کی ہی بات تھی کہ حقیقی باپ گھر سے نکال رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، اور پوری قوم ان سے لڑ رہی ہے. چومکھی جنگ لڑی ہے گویا انہوں نے. ہاں، چاروں طرف سے لڑائی، چاروں طرف سے دشمن نے گھیرا ہوا ہے حضرت کو. ہاں، سارے ہی دشمن. وقت کے بادشاہ بھی دشمن، وقت کے حکمرانوں سے لڑائی مول لی. ہاں، قوم برادری بھی دشمن بن گئی، حتیٰ کہ خود گھر والے بھی دشمن. سکا باپ کہہ رہا کہ گھر سے نکل جاؤ. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تحمل دیکھیں کہ جواب میں کوئی بد دعا نہیں فرمائی. کیا فرمایا؟ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. کہ ابا جان ٹھیک ہے، آپ مجھے نکال رہے ہیں لیکن میری آپ سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، آپ میرے لیے قابل احترام ہیں. میں نے اپنے اللہ کے دین کی دعوت آپ کو دی تھی. اگر آپ برا منا رہے ہیں اور مجھے گھر میں نہیں بسنے دے رہے تو میں جا رہا ہوں. میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے معافی طلب کروں گا. وہ اللہ بہت مہربان ہے. تو حلیم ہے. اور اس سے بڑی دشمنی کیا ہوگی کہ سب نے مل کر ان کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا. کتنی بڑی عجیب مثال ہے، دنیا میں اس سے بڑی عجیب مثال نہیں نظر آئی اب. ہاں، ایک دہکتی ہوئی آگ، ہاں، اور ہر طرف آسمان سے جس کے شعلے باتیں کر رہے ہیں، اس آگ کے شعلے آسمان کو چھو رہے ہوں. اتنی بڑی آگ میں تنے تنہا ایک آدمی کو باندھ کر منجنیقوں میں ڈال کر ان کو پھینک رہے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں، تھوڑا تصور تو کریں کیا وہ منظر ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مظلومیت کا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے عرض کر حضرت آپ فرمائے تو میں تعاون کرتا ہوں. فرمائے لگے حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی. یہ وقت کے نبی کا ایمان، ہاں، پیغمبر کا ایمان جو ہے روئے زمین پر سب سے مضبوط ایمان پیغمبر کا ہوتا. دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور پورا ملک دشمن ہے اور سارے لوگ تماشائی بن کے کھڑے ہو گئے ہیں. ہاں، اور اس موقع پہ فرما رہے میرا اللہ کافی ہے، مجھے اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں سارا کچھ. تو پہلی صفت بیان فرمائی حلیم. دوسری صفت بیان فرمائی اواہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آہیں بھرنے والے تھے. ہاں، خوب گڑ گڑانے والے.
زارو قطار رونے والے، اور تیسری صفت منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ تو آج کی ہماری مجلس کا جو موضوع ہے اس کے لحاظ سے یہ دوسری صفت میں بیان کرنا چاہ رہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے اواہ، اتنے بڑے جلیل القدر نبی اور ان کو رونے کی ضرورت پڑ رہی، اور رونے سے ہی سارے کام بنتے ہیں۔ سچی بات یہ، میں اپنے اساتذہ سے ایک واقعہ سنا، ہمیں سناتے تھے کہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے بڑے اللہ والے، دنیا سے بڑے دور تھے، بڑی غربت تھی ان کے گھر میں، لیکن سخاوت اور دریا دلی کا کمال تھا۔ جو بھی مہمان آتا اس کو خالی نہیں لوٹاتے تھے، اور ہر وقت گویا ان کی سخاوت کا دریا موجیں مارتا تھا، جو بھی آتا اس کو خوب خرچ کرتے اور خوب کھلاتے اور خوب پلاتے۔ اپنے پاس کچھ نہیں ہوتا تو قرض لیتے رہتے تھے لوگوں سے۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ قرض خواہ سارے اکٹھے ہو گئے، سب کو لائن میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ میں بھی دیکھو، میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں، آپ بھی مانگے، میرے پاس آئے گا تو میں آپ کا بھی قرض اتاروں گا، اپنا بھی گھر کا خرچ چلاؤں گا۔ سب کو لائن میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر میں ایک بچہ آ گیا مٹھائی بیچتا ہوا۔ آپ نے دیکھا نا بعض کم عمر بچے شہروں کے اندر بڑے بڑے ٹرے میں جو ہے نا مٹھائی بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آؤ بیٹا، مٹھائی بیچ رہے ہو؟ ہاں جی۔ ایسے ہی جتنے مہمان بیٹھے ہوں سب کو کھلا دو، پیسے مجھ سے لے دینا۔ بچہ خوش ہو گیا، اس نے کہا کہ اچھا آج گراہک ہاتھ آ گیا، بھائی ایک ہی دفعہ سارا خالی ہو رہا ہے آج تو۔ ہاں، جس کے لیے ساری دیہاری لگانی پڑتی تھی 5 منٹ میں سودا ہو رہا ہے، اس کی موج ہو گئی۔ اس کو کیا پتا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے بھی اس لائن میں بیچنا پڑے گا۔ میں کہ ٹھیک ہے ابھی چلا دو ساری مٹھائی۔ ساری چلانے کے بعد بچہ کہنے لگا کہ حضرت پیسے دیں۔ میں کہ پیسے کہاں کی بھائی؟ کہ میں مٹھائی کھلائی آپ کے حکم سے۔ غالب کا لطیفہ بھی مشہور ہے نا، مرزا غالب، یہ شاعر بڑے حاضر جواب ہوتے ہیں۔ کسی نے اس سے کہا کہ طے کیے وہ چیز اس نے خریدی، نے کہا کہ پیسے دیں۔ ہاں پاؤں دبائے اس نے، تو نے کہا کہ پیسے دیں، مال سی تھا نا، اس سے خدمت کروائی، پاؤں وغیرہ دبائے۔ اس نے پیسے مانگے تو مرزا صاحب کہنے لگے پیسے کس چیز کے؟ آپ نے ہمارے پاؤں دبا دیے، ہم نے تمہارے پیسے دبا لیے۔ آپ نے ہمارے پاؤں دبا لیے، ہم نے آپ کے پیسے دبا لیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھی ایسے ہے بیٹا، آپ بھی اس لائن میں بیٹھ جائیں، یہ سب بھی پیسے لینے والے بیٹھے ہیں آپ کی طرح۔ پیسے آئیں گے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، جب آ جائیں گے تو آپ کو بھی مل جائیں گے پیسے۔ اب وہ جو باقی تھے وہ تو بڑی عمر کے لوگ تھے، ظاہر ہے وہ تو صبر کر کے بیٹھے تھے، ان کو پتا تھا بھی حضرت بڑے اللہ والے آدمی ہیں، اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ ہمیں مل جائیں۔ بچوں میں کہاں صبر ہوتا ہے، بچوں میں برداشت نہیں ہے، وہ تو جو چیز کہتے ہیں کہتے فوراً ابھی ہو جائے۔ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ظہر کی نماز کا واقعہ، آج ظہر کی نماز پر میں ظہر کی سنتے گھر میں شروع کرنے لگا، میرا چھوٹا بچہ علی جو ہے نا وہ مچل گیا، کہنے لگا ابو کھلونا لے کے دیں، وہ کل سے میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، میری مصروفیات ایسی، میں نے کہا کہ آپ کو لے کے دوں گا، کل لے کے دوں گا۔ اب ساتھی کے ذمہ لگایا تھا، میں نے کہا لے کے آنا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لے آؤں گا۔ میں نے کہا کہ میں سنتے پڑھ لوں، پھر ابھی نماز پہ جاتا ہوں، پھر آپ کے لیے کیا دوں گا۔ کہنے نہیں ابھی فون کریں، ابھی فون کریں۔ اس کی والدہ کہنے لگی کہ آپ یہ فون کریں گے تو آپ کی جان چھوٹے گی، ورنہ یہ نماز نہیں پڑھنے دے گا آپ کو۔ 1 منٹ بچہ صبر نہیں کرتا، کہتے بس جو میں کہہ رہا ہوں ابھی ہو جائے۔ بچے نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا، تو تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی مدد آ گئی۔ ایک آدمی اتنی رقم دے گیا کہ جتنے قرض کھاتے سب کا قرض بھی اتر گیا، اور مزید جو ہے خانقاہ کے لیے لنگر کا انتظام بھی ہو گیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنے لوگ پہلے آپ خود بھی دعا کر رہے تھے، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پہلے اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی؟ تو بڑا عجیب جملہ فرمایا کہ بھائی اللہ کی مدد تو آنے کے لیے آ جاتی پہلے بھی، لیکن بات یہ ہے کہ سارے مانگنے والے تھے، ان میں رونے والا کوئی نہیں تھا۔ جب رونے والا آ گیا تو اس کی وجہ سے سب کا کام بن گیا، رونے والا کوئی نہیں تھا۔ جب آدمی روتا ہے تو سارے کام بنتے ہیں۔ یہ رونا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص صفت بیان فرمائی، اواہ، آہیں بھرنے والے تھے، گڑ گڑانے والے، عاجزی اور تضرع کا مظاہرہ کرنے والا، اللہ کے سامنے لجاجت کرنے والا۔
اصرار کے ساتھ مانگنے والے، نیاز مندی کے ساتھ مانگنے والے، یہ ایک خاص صفت ہے اللہ کی جو اللہ کو انتہائی محبوب ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، قطرۃ دموع من خشیۃ اللہ وقطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ دو قطرے بہت زیادہ محبوب، اللہ کو سب سے زیادہ دو قطرے محبوب ہیں، ایک قطرہ آنسو کا جو اللہ کے خوف سے آنکھوں سے نکلے، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مجاہد کے جسم سے بہہ جائے۔ یہ دو قطرے اللہ کو بہت محبوب، ایک خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہے، اور ایک آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف میں آنسو۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب دعا سکھائی ہے، قربان جائیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، کوئی موقع کی کوئی دعا نہیں چھوڑی، ہاں جی، ہر موقع کی انسان کی نفسیات کے مطابق ایک ایک چیز، ایک ایک موقع کی دعا سکھائی، اور ساری خوبیاں حاصل کرنے کے لیے الگ دعائیں سکھائی ہیں، حالانکہ کوئی موقع نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ اچھی سے اچھی صفت اللہ سے مانگو، اچھی سے اچھی خوبی اللہ سے مانگو۔ تو یہ رونا جو ہے اللہ کو بہت محبوب ہے، اس کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم الگ دعا سکھا دی ہے، اللہم ارزقنی عینین حتالتین تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک قبل ان تکون الدموع دما والاضراس جمرا۔ عجیب و غریب دعا، اے اللہ مجھے بہنے والی آنکھیں عطا فرما دی، برسنے والی آنکھیں عطا فرما، حتالتین، حتالتین کا معنی ہے خوب برسنے والی آنکھیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، خوب برسنے والی آنکھیں عطا فرما، جو تیرے من خشیتک، تیرے خوف کی وجہ سے اللہ جو بہیں وہ آنسو مجھے عطا فرما۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، اس کو معلوم ہوا یہ محبوب ترین چیز ہے، اس لیے اللہ سے خود بھی مانگا اور امت کو سکھلائی یہ دعا کہ آپ بھی مانگو اللہ سے، یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ اور مختلف موقعوں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کا ذکر صحابہ فرما رہے ہیں حدیث کے اندر، یہ تو آپ نے سنی حدیث بارہا علماء کرام سے یقیناً، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معصوم پوتے، ان کے جان کنی کے وقت جب ان کی روح نکل رہی تھی، تو آپ کی بیٹی نے پیغام بھیجا کہ میرے بچے کی روح نکل رہی ہے، آپ تشریف لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو ہاتھ میں یوں اٹھایا، ایسے وہ جیسے ہی اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ بچے کی روح قبض ہو رہی، تو بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ تو حضرت سعد حیران ہو کے عرض کرنے کی، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہے، یہ نرمی اللہ کی رحمت کا حصہ ہے، اور اللہ اپنے رحماء بندوں پر رحم فرماتے ہیں۔ اللہ کے وہ بندے جو رحیم ہوتے ہیں، جن کے اندر نرمی ہوتی ہے، جو رقیق القلب ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، اللہ ان کے اوپر مہربانی فرماتے ہیں۔ اسی یہ کوئی عجیب بات۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم بچے حضرت ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں انہیں وصال فرمایا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اس موقع پر موجود تھے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور عجیب حدیث میں آتا ہے وہ کہنا وانت یا رسول اللہ، یہ الفاظ، اے اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں، یعنی صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ رونا یہ مقام نبوت کے خلاف ہے، یہ سمجھے یہ شاید ولایت کے مقام کے خلاف ہے، کوئی بزرگ روئے تو شاید یہ شاید بزرگی کے خلاف ہے، حالانکہ یہ تو عین بزرگی ہے بھائی، یہ تو عین ولایت ہے، یہ تو اللہ کے قرب کی، اللہ کے محبوبیت کی علامت ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آپ رو رہے ہیں دونوں جہانوں کے سردار ہو کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جو الفاظ فرمائے، ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا بما يرضي ربنا وانا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون۔ عجیب کلمات، تین الفاظ، ان العین تدمع والقلب یحزن، بے شک آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں اور دل بڑا غمگین ہے، لیکن ولا نقول الا بما يرضي ربنا، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی الفاظ کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کر دیں، اپنے رب کو ناراض کرنے والے کلمات ہم اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے۔ یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ صدمات تمہارے اوپر آئیں گے، تمہارے بھی لخت جگر تم سے جدا ہوں گے، اور اس موقع پر تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم نے یہ اگر بے اختیار آنسو نکلتے ہیں تو یہ مومن کی صفت کے خلاف نہیں ہے، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جی بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں، بچے یاد آتے ہیں، کوئی قریبی رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو گئے تو بے اختیار ہونا نکل جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ مسلمان کی شان کے خلاف نہیں ہے، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، صبر کا اجر ملے گا، صبر کا تعلق دل سے ہے، واویلا نہ ہو،
ہاں جی بے صبری کا مظاہرہ جزا فضا نہ ہو، بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، ماتم نہ کریں، نوحہ نہ کریں. لیکن اگر آنکھوں سے صرف آنسو بہتے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو سے بہہ رہے تو اس سے کیا ہوگا. اور آخری جمعہ فرمایا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. عجیب کلمات ہیں. کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا زخمی ہوگا اور کتنا صدمہ ہوگا آپ کے دل پر کہ آپ اے ابراہیم بے شک ہم تیری جدائی پہ ہم زدہ ہیں، بے شک ہمیں تیری جدائی کا بڑا صدمہ ہے، لیکن ہم اس وقت اپنے زبان سے وہی الفاظ نکالیں گے جس سے ہمارا اللہ خوش ہو. ہاں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ ابن ماجہ شریف کی روایت میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ایک صحابی کی تدفین میں شریک تھے. صحابہ اکرام قبر کی تیاری فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پہ بیٹھے. تو جتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر کنارے پہ بیٹھے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روتے رہے، مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، حتیٰ کہ مٹی جو نیچے پڑی وہ ساری آنسوں سے تر ہو گئی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کے فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیو اس قبر کی تیاری کرو، اس قبر کی تیاری کرو. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور بار بار رو رہے ہیں. حضرت ام عائشہ غالباً فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات یہ آیت پڑھی سورۃ المائدہ ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شک تیرے بندے ہیں، اگر آپ ان کو معاف فرما دے تو آپ سے کون پوچھنے والا. آپ غالب اور حکمت والے ہیں. یعنی اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو آپ کا عدل ہے، اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو آپ کا فضل ہے. اللہ سے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے. اگر اللہ ہمارے اعمال پہ سزا دینا چاہے تو یہ واقعی عین عدل ہوگا. اللہ کے انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ مجرم کو سزا ملے. وہ ہمارے جو کرتوت ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں، اچھی شکلیں بنا کر اللہ معاف کرے، بد عملیوں پہ ہم لگے ہوئے ہیں تو ہم تو اس کے مستحق ہیں کہ واقعی اللہ کا عذاب آئے. عدل کا تقاضا تو یہ ہے. لیکن اے اللہ ہم آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں. اسی اللہ کے محبوب سے بار بار یہ فرمائے اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اور دعا استخارہ میں فرمایا اسألک من فضلک العظیم. یہ الفاظ بار بار آئے. مسجد سے آپ نکل رہے تو کیا اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں. یہ فضل کی دعا بھی عجیب و غریب ہے. اللہ سے اللہ کے فضل، اللہ کی مہربانی کا سوال کرنا چاہیے. ہم مستحق نہیں ہیں، واقعی اللہ کی رحمت کے ہم مستحق نہیں ہیں. ہمارے اعمال تو عذاب کو دعویٰ دینے والے ہیں. اے اللہ بغیر استحقاق کے ہم پر اپنے فضل کے فیصلے فرما. تو اللہ سے اللہ کا فضل مانگے. اچھا میں ایک بات سوچتا ہوں، دیکھیں غزوہ بدر جو اسلام اور کفر کے درمیان سب سے پہلی جنگ، یعنی حق اور باطل کے درمیان جو سب سے پہلا مارکا اور تاریخی مارکا جو بپا ہوا اور پوری تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے، اس موقع پر جو فتح اور نصرت کی وجہ تھی وہ کیا تھی؟ اس کو سوچا کبھی ہم نے؟ غور کریں. ایک مٹھی بھر ہیں صحابہ، کفار کے مقابلے میں ان کی تعداد کم ہے، مادی طاقت نہیں ہے ان کے پاس، افرادی قوت نہیں ہے ان کے پاس، اور جگہ سب ان کے پاس اچھی تھی. صحابہ کی جو جگہ تھی وہ بھی جگہ بھی صحیح نہیں تھی ان کے پاس. تو پہلے آ کے انہوں نے سارا اچھی جگہ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. تو ظاہری طور پر جو سب کچھ وہ صحابہ کے حق میں ناموافق، سب کچھ ناموافق آ رہا ہے صحابہ کے بارے میں، اور ان کے حق میں سب کچھ موافق. تو دنیا کی ظاہری آنکھیں یہی فیصلہ کر رہی تھی کہ فتح یقیناً ان کا مقدر ہے. لیکن وہاں کون سی چیز تھی جس نے سارا نقشہ ہی بدل ڈالا؟ آپ غور کریں تو وہ صرف اور صرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو تھے جنہوں نے نقشہ ہی پورا بدل ڈالا. وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا. آپ یقین کریں، میں آپ کو اپنی بات بتا دوں، میں تو سنگ دل آدمی ہوں، اللہ معاف کرے رونا کم آتا ہے. میں اپنی بات ساتھیوں کو بتاتا ہوں کہ یہ پچھلے سفر میں 3 سال پہلے غالباً جب عمرے کے سفر پہ جانا ہوا تو بڑا شوق تھا کہ بدر کے مقام پہ کبھی حاضری نہیں تھی، مقام پہ حاضری دینی چاہیے. تو پورا ہمارا ایک گروپ تھا، کافی سارے لوگ تھے، مرد بھی تھے خواتین بھی تھے. تو آپ یقین کریں، میں یعنی ایک گناہگار انسان اپنے آپ کو، یعنی اپنا مشاہدہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم وہاں پر گئے نا تو عجیب کوئی کیفیت تھی. وہ مسجد جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب سجدہ ریز ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب روئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چھپر بنایا گیا، اور مسجد عریش کے نام سے وہ جگہ آج بھی مسجد بنی ہوئی ہے، بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ. عریش عربی میں چھپر کو کہتے ہیں. تو وہ جگہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب روئے، اور اتنا روئے
کیا تھا وہ کا صدیق کو ترس آ گیا، صحابہ کو ترس آ گیا تو وہ کا صدیق نے جرأت کی آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو پکڑا، یا رسول اللہ بس کرے، ہمیں یقین ہے اب اللہ کی مدد آ چکی ہے۔ کیا عجب انداز میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی فرمائی ہوگی۔ تو یہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا گرے ہوئے امتی ہم جیسے جو گناہوں کی گندگی میں لتھڑے ہوئے ہیں، 14 صدیاں بیت جانے کے بعد یقین کریں، میں اپنا مشاہدہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم جتنے لوگ وہاں جا کے جب کھڑے ہوئے تو کوئی ایسی کیفیت تھی، میں حیران ہو گیا جتنی دیر ہم وہاں رہے، میرے خیال میں کوئی گھنٹہ تو لگا ہوگا تقریباً اس جگہ کو پورا دیکھتے ہوئے، اور گائیڈ نے ہمیں بتایا سارا کچھ میں، تو میرے خیال میں کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو رو نہ رہی ہو، اور مسلسل رونا بند ہی نہیں ہو رہا ہے۔ میں بعد میں جب وہاں سے واپس آیا، میں ساتھیوں کو بتایا تو میں حیران ہوں گی، ہچکیاں بند گئی، یعنی اکثر لوگوں کی عجیب یہ کیفیت۔ میں بعد میں سوچتا رہا، اس پر غور کرتا رہا، تو میرے دل میں یہ بات آئی، میں نے کہیں پڑھی، میں نے کہا کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آنسوؤں کے اثرات ہیں جو 14 صدیاں بیتنے کے بعد بھی آج بھی اثر دکھا رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے وہ آنسو ہیں جو آج بھی اثر دکھا رہے ہیں۔ رونا کتنا بڑا کام کرتا ہے۔ ایک موٹی سی بات ہے، ایک پتھر ہے، ایک پتھر جس کی سختی ضرب المثل ہے، یعنی میں اپنے بارے میں کروں یا میں بڑا سنگ دل انسان ہوں، ابھی میں محاورہ آپ کے سامنے کروں، سنگ دل کا مطلب پتھر دل ہے، یعنی پتھر کی سختی ضرب المثل ہے، محاورے میں دی جاتی ہے کہ پتھر سے سخت کوئی چیز ہے ہی نہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں سے بھی اللہ نہریں نکال دیتے، چشمے پھوٹ پڑتے۔ ایک پتھر کے اوپر پانی کے قطرے گرے تو مسلسل پانی کے گرتے گرتے پتھر میں بھی شگاف پڑ جاتا ہے۔ تو جو انسان جو ہے اللہ کے خوف سے روئے گا، اس کی آنکھوں سے آنسو جب نکلیں گے تو کیا اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس لیے صحابہ اکرام کو آپ دیکھیں، سب اکثر آپ دیکھنا، اکثر صحابہ کی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ سب سے بڑے جو صحابہ کے سردار تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں انہ رجل اسیف، بڑے نرم دل تھے، رجل رقیق کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخر میں مرض الوفات میں فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو، ان کو حکم دو کہ میری طرف سے نماز پڑھائیں لوگوں کو، تو میں ایسا کری تھی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ تو عمر سے فرما دیں، میرے والد صاحب کو میں جانتا ہوں بڑے نرم دل ہیں، وہ جب آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے، ان ابا بکر اذا قام مقامک لم یسمع الناس من البقاء کے الفاظ ہیں، ہمیشہ کے الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ میرے والد جب آپ کی مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو وہ نرم دل اتنے ہیں کہ ان کو وہ قابو نہیں پا سکیں گے اپنے اوپر، رونے کی شدت کی وجہ سے لوگوں کو آواز سنائی نہیں دے گی، ان کے پیچھے قرآن کے الفاظ ہی نہیں سنائی دیں گے رونے میں۔ کہتے ہیں کہ جب ابوبکر صدیق مجھے تلاوت فرماتے تھے تو اتنا گریا ان کے اوپر طاری ہوتا تھا کہ کفار کے بچے آگے اکٹھے ہو جاتے تھے اور مشرکین اکٹھے ہو جاتے تھے ان کی آواز سننے کے لیے۔ اللہ نے کیا جب یعنی آواز میں تاثیر رکھی تھی، تو قرآن کا تو اثر ہے، قرآن جہاں پڑھا جائے تو ظاہر ہے وہاں تو اثر ہو۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے صحابہ اکرام کے بارے میں کہ صحابہ اکرام جب عبادت کرتے تھے، قرآن کی تلاوت فرماتے تھے تو صحابہ کی مختلف کیفیتیں ہوتی تھیں۔ بعض صحابہ ہوتے تھے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جھومتے تھے، اور بعض وہ تھے جو بے ہوش ہو جاتے تھے، اور بعض صحابہ اکرام ایسے بھی تھے کہ جو تلاوت کرتے کرتے جن کی روح پرواز کر گئی۔ ایسی مثال ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا شیر دل کون ہوگا؟ صحیح معنوں میں ہوں گے شیر دل قائد، اتنے بڑے جری انسان۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا تھا، فجر کی نماز میں میں پچھلی صف میں کھڑا تھا اور حضرت یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جب یہ آیت آئی انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنا دکھ اور غم تو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے الفاظ ہیں نا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تو فرمایا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ حضرت کیا تھا، لیکن حضرت کے رونے کی آواز آخری صف میں پہنچ رہی تھی۔ کتنا مجمع ہوگا صحابہ کا، اور حضرت عمر کے دور میں کتنا مجمع ہوگا صحابہ کا، یہ سوچیں جب آپ نماز پڑھاتے ہوں گے تو کتنا مجمع ہوگا، ہزاروں کا مجمع تو یقینی ہے نا، اور وہ آخری صفوں میں کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ حضرت کے رونے کی آواز ہم آخر تک سنتے تھے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کان عثمان اذا وقف علی قبر بکا حتی یبل لحیتہ کے الفاظ۔ حضرت عثمان غنی رضی جب قبر کے اوپر کھڑے ہوتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی تھی۔ یہ صحابہ اکرام کی مثالیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
گھر میں بیٹھے ہوئے کسی خیال کے اندر اچانک رونا شروع کر دیا. ان کی بیوی پاس بیٹھ کے جب انہوں نے دیکھا خاوند کو روتے ہوئے تو ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی رو رہا تو دوسرے کو رونا آ جاتا ہے. تو ان کی بیوی نے دیکھا تو انہوں نے زاروں کو رونا شروع کر دیا. بعد میں پوچھا کیوں رو رہے تھے؟ فرمانے لگے قرآن مجید کی ایک آیت میرے ذہن میں آ گئی تھی, اس نے مجھے رلا دیا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. سورۃ مریم کی آیت تھی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ پکی بات ہے, اللہ نے فیصلہ کہ تم میں سے سب کو جہنم کے اوپر ایک دن گزرنا ہے. اللہ ہر ایک کو محفوظ فرمائے. ہاں جہنم تو سے تم سب کا گزر ضرور ہوگا. اللہ نے اس بات کو طے فرمایا, یہ اللہ کا پکا حتمی فیصلہ ہے. تو میں یہ سوچا میرا کیا بنے گا. کیا عجب, یعنی ایک صحابہ کی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت ابراہیم وہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان نے صحابہ کی دعوت فرمائی اور دسترخوان لگ گیا, کھانا چن دیا گیا. حضرت نے پہلا لقمہ اٹھایا, لقمہ ابھی منہ کی طرف لے جانے لگے کہ زاروں کو تاروں شو کر. ساتھی بڑے پریشان, میزبان ہیں, کھانا کھلا رہے ہیں, خود کھانا کھاتے ہوئے بھی لقمہ ایک پہلا لقمہ اٹھایا تو زاروں کو تاروں شو کرے. پریشان, کیا مسئلہ ہے؟ تو گھر والے بھی سارے پریشان ہو گئے. فرمانے لگے کہ میں ایک بات سوچ رہا ہوں, یہ غزوہ احد کی بات ہے. فرمانے لگے کہ میں اس بات کو سوچ رہا ہوں کہ غزوہ احد میں ہمارے ساتھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو وقت کے شہزادے تھے, ہاں کتنا قیمتی لباس پہنتے تھے پہلے اسلام لانے سے پہلے, اور جب شہادت ہوئی ہے تو اتنی مظلومی کی حالت میں شہادت, اور کیفیت یہ تھی عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ کفن کا کپڑا ہی پورا میسر نہیں آ رہا تھا. ہم سر کو ڈھانکتے تھے تو ان کے پاؤں مبارک ظاہر ہو جاتے تھے, پاؤں کو ڈھانکتے تھے تو سر ظاہر ہو جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہم نے گھاس اٹھا کر ان کے پاؤں کے اوپر رکھی اور ان کے سر کو ڈھانکا. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ نے ہمارے اوپر اتنی دنیا, اتنی قیمتی کھانے ہم کھا رہے ہیں, اتنے لذیذ کھانے اور اتنی نعمتیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ ہمیں ہماری جو نیکیاں اور ہمارے ایمان کا بدلہ اللہ کا ہمیں دنیا میں تو نہیں دے رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم آخرت میں الیاذ باللہ صفر ہو کے جائیں اللہ کے پاس. مجھے اس سوچ نے رلا دیا ہے. یہ صحابہ کی سوچ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ ہر وقت بس ایک ہی فکر اور ایک خوف. سب صحابہ کا یہی حال, سب صحابہ کو آپ دیکھیں اس طریقے سے یہ کرتے. نماز پڑھتے تھے تو کیا عجب ان کی نماز. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگا کر ان کو دعا دی ہے. اب سوچے تو صحیح کتنا اونچا مقام ہوگا ان کا. معصوم سے بچے تھے, بالکل کم عمر. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے پردہ فرمایا تو 10 سال کی عمر تھی ان کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, وضو کے لیے لوٹا لائے اور ڈھیلوں کا انتظام فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے ان کی خدمت سے, معمولی سی خدمت, یہ بچہ چھوٹا سا 7-8 سال کا بچہ اور اتنی خدمت کا جذبہ ہے اس میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور ان کو سینے سے لگایا, سینے سے لگا کے ان کو دعا دی, اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. اے اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ نصیب فرما اور قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرما. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, اس کی قبولیت میں کیا شائبہ ہو سکتا ہے. تو صحابہ کی جماعت میں سب سے بڑے مفسر قرآن بنے, امام المفسرین بنے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کو رونا, تو حضرت ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے, اتنا روتے تھے کہ آنکھوں رخساروں کے اوپر نشان پڑ گئے تھے, ایسے نالیاں بن گئی تھیں رخسار کے اوپر زیادہ رونے کی وجہ سے. اللہ کی بارگاہ میں اس قدر روتے تھے. تو یہ اللہ کے سامنے رونا اور اللہ کو منانا, یہ ہے سب سے بڑا زندگی کا قیمتی راز. سچی بات یہ راز اگر مجھے اور آپ کو اس پر اگر ہم عمل کر لیں تو دنیا اور آخرت کی ہر خیر ہمیں مل سکتی ہے. آج ہر بندہ پریشان ہے. ہمارے ایک ساتھی کئی دنوں سے پریشان تھے, مجھے بار بار دعا کے لیے کہتے, مجھے کہا, دوسرے ساتھیوں کو کہا, مختلف لوگوں کو میں دیکھتا رہا. ابھی چند دنوں پہ تقریباً 3 دن پہلے کی بات ہے, میں نے ان کو تنہائی میں بلایا. میں نے کہا کہ یار آپ ہر ایک سے کہہ رہے ہیں دعا کے لیے, کیا اللہ کو منانا اتنا مشکل ہو گیا ہے؟ میں نے ایسے ان کو کہا, میں نے کہا کہ اللہ کو منانا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ آپ ہر ایک کی منتیں کرتے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ جن کو آپ نیک سمجھتے ان کو دعا کے لیے کہے, لیکن میں نے کہا کہ سچی بات یہ ہے, حافظ قرآن ہے اور قاری ہے ماشاءاللہ, بڑے دن نیک آدمی خود بھی. میں نے کہا کہ قاری صاحب میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اللہ کو منانا تو سب سے آسان کام ہے. میں نے کہا کہ آپ نے دل سے بھی مانگا نہیں ہے اللہ سے. میرا وجدان میں ان کا یہی کہہ رہا ہے کہ جیسی دعا کرنی چاہیے نا ایسی دعا آپ نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ سے. آپ دعا کریں نا سچے دل سے تو سچی بات یہ ہے کہ ایک دن میں ہی آپ کا فیصلہ ہو جائے. میں نے پھر ان کو طریقہ بتایا, میں نے کہا طریقہ میں بتاتا ہوں جو میں نے بڑوں سے سیکھا, عمل آپ کر لینا. میں نے کہا کہ طریقہ یہ ہے کہ آپ تنہائی کی جگہ تلاش کریں,
رات کی تنہائی ہو یا دن کے اندر کوئی تنہائی کی جگہ جہاں آپ کو یکسوئی میسر ہو، آپ تازہ وضو کریں اور 2 رکعت پہلے صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھ لیں اور پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ دعا شروع کر دیں۔ اور میں نے کہا دعا کرتے کرتے پھر آپ سجدے میں چلے جائیں۔ اب یہ ہے اصل قبولیت کی گھڑی اب آ رہی ہے۔ سجدے میں جا کے آپ اس وقت تک اللہ سے مانگیں 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 جب تک آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، اور جب آنکھوں سے آنسو نکلیں گے نا تو سمجھ جائے کہ بس اب قبولیت یقینی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ چونکہ بے تکلف تھے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نے ایسی پوری دنیا کو بتا دی ہے کہ میرا یہ معاملہ ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ اللہ کو کیوں نہیں بتا رہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے سب کچھ، اللہ کے سامنے رکھیں اپنا مسئلہ۔ اور میں نے کہا مانگے ایسے کہ مانگنے کا آپ کا دل گواہی دے کہ میری دعا یہ قبول ہو چکی ہے بس۔ تو میں نے کہا پھر سر اٹھائیں، بڑی دعائیں دی، بڑے خوشی ہوئے، کہ لگے واقعی مسئلہ آج آپ نے سمجھایا ہے کہ دعا یوں کی جاتی ہے، مجھے ہم تو اس سے پہلے غفلت کا شکار رہے۔ کہتے ہم نے تو، میں نے کہا قاری صاحب آپ روٹین کی دعا مانگ رہے تھے آج، میں نے کہا آپ نے، اور بڑی ان کا مسئلہ حل ہوا الحمدللہ۔ میں نے کہا آپ روٹین کی دعا کر رہے تھے ایسے رسمی، ہماری تو ہر چیز رسمی بن چکی ہے نا، نمازیں ہی رسمی ہے ہماری، ہاں بس آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، بس ایسے اٹھک بیٹھک لگی ہوئی ہے۔ ہاں تو دعائیں بھی ایسے ہیں بقول مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کے، ہاں کہ آج کل لوگ جو ہیں وہ دعا پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں، حالانکہ دعا کا معنی ہی مانگنا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، دعا کا تو معنی ہی پکار ہے بھائی، دعا کا معنی ہے پکارنا، اللہ کو پکارنا، اور ہم دعا پڑھ رہے ہیں۔ ہاں جی عام طور پہ ایسے ہی کسی دن پڑھ لیں، امام صاحب نے چند دعائیں رٹی ہوتی ہیں، ہاں وہ مساف کا تو بیچارہ امام ہی اتنا سادہ ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، وہ عالم نہیں ہوتا، سادہ کوئی امام ہوتا ہے بیچارہ اس کو کوئی پتہ نہیں، اور جو مانگنے جو مقتدی ہیں ان کو تو ویسے ہی کوئی پتہ نہیں چلتا، آمین آمین کی رٹ لگی تو کیا پتہ کیا مانگ رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں۔ حالانکہ دعا نام ہے پکار کا، ہاں اپنا درد دل اللہ کے سامنے رکھیں، پھر آپ دیکھیں دعائیں کیسے قبول نہیں ہوتی، دعائیں یقیناً قبول ہوں گی۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ہر وقت اللہ کے ساتھ ان کی تار جڑی ہوتی ہے، اللہ کی یاد سے کسی دم غافل نہ ہو، کسی حال میں بھی ہیں۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بڑے خلفاء میں حضرت خواجہ عزیز الرحمن مجذوب رحمہ، ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، بے تکلف ساتھیوں کا مجمع، ایسے احباب کی مجلس لگی ہوئی ہے، کافی دیر تک ہنسے، شاعر تھے اور ماشاء بڑے زندہ دل آدمی تھے، تو کافی دیر تک ساتھیوں کو ہنساتے رہے، اور یک دم پھر ہاں جی سنجیدہ ہو کر سنبھل کے بیٹھ گیا، کہنے لگے سچ سچ بتائیں کہ جتنی دیر سے ہم بیٹھے یا گپیں ہانک رہے ہیں اور اتنی دیر سے ہم یہ ہنسی، اس دوران گھنٹہ لگا ہوگا، پون گھنٹہ 1.5 گھنٹہ واللہ علم، اتنی دیر میں آپ میں سے کون تھا جو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا؟ اس دوران کون ہے آپ میں سے جو اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوا؟ ساتھی کہنے لگے کہ حضرت اس ہنسی مذاق چل رہی ہے، آپ خود ہی ہنسا رہے ہیں بیٹھ کے اور اتنی دیر سے، اور شعر و شاعری بھی چل رہی ہے اور ہنسی مذاق بھی چل رہی ہے، اس طرح میں ہمیں تو کوئی اس طرح خیال ہی نہیں تھا۔ تو حضرت فرمانے لگے الحمدللہ، کہ میرے مجلس تھے، خود مجلس کے بڑے تھے اور وہی ہنسانے والے، فرمانے لگے الحمدللہ جب سے میں آپ کو ہنسا رہا ہوں، یہ باتیں سنا رہا ہوں، جب سے مجلس کے ایک لمحے کے لیے بھی میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا، ایک لمحے کے لیے بھی۔ ہاں یہ ہے اصل بات، وہ ہنسی ہے لب پہ، ہاں یہ بھی غلط خواجہ صاحب کا ہی شعر ہے، ہاں وہ ہنسی ہے لب پہ اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، لیکن جو دل رو رہا ہے پیغام اس کی کسی کو خبر نہیں ہے۔ کیا کمال کا شعر، ہاں 1 کروڑ سے قیمتی شعر، 1 کروڑ سے زیادہ ہے اس شعر کی قیمت، سچی بات ہے، ہاں اللہ والے کی زبان ہی ایسا شعر پڑھ سکتی ہے۔ ہاں وہ ہنسی ہے لب پہ اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، عجیب، وہ ہنسی ہے میرے لب پہ، وہ ہنسی ہے لب پہ اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، لیکن جو دل رو رہا ہے پیغام اس کی کسی کو خبر نہیں۔ ظاہری طور پہ ہنس رہے ہیں، ہاں جی مجمع سارا خوش ہو رہا ہے، ہنس رہے ہیں، لیکن دل مسلسل رو رہا ہے اللہ کی یاد کے اندر، ہاں تار ادھر لگی ہوئی ہے۔ دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، حضرت حکیم اختر صاحب کا شعر ہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، بظاہر دنیا کے مشغلوں میں ہیں، لگے ہوئے ہیں اپنے کام کاج میں، سب میں، ہاں لوگوں کے ساتھ ہی سارا کام ہو رہا ہے، سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دکانداری بھی ہو رہی ہے، کاروبار بھی چل رہا ہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ختم ہوا، سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے، سب کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں، لیکن دنیا اپنی ہے، اپنی ہی دنیا بسائے بیٹھے ہیں، اللہ والوں کی اپنی ہی دنیا ہے، سچی بات ہے، اپنی ہی دنیا بسائے بیٹھے ہیں، کوئی اس جہان کے لوگ ہی نہیں ہے، سچی بات ہے، اس جہان کے لوگ نہیں ہیں۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ آنسو جو ہے نا اللہ کے، ان کی بڑی قیمت ہے۔ ہمارے شیخ اور مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ کی بات یاد آئی، ایک دفعہ حضرت کو کوئی تکلیف ہوئی، ایک عمومی ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے کوئی دوا تجویز کی،
ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ حضرت یہ دوا بہت اچھی ہے، آپ یہ دوا استعمال کریں گے آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی، لیکن ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دوا کی تاثیر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آنکھوں کا پانی جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گا، یعنی آنسو پھر نہیں بہیں گے آپ کے۔ تو حضرت نے یہ فرما کر دوا لینے سے انکار فرمایا، فرمایا کہ بھی ہمارے پاس تو ہماری زندگی کا سب سے سرمایہ، بڑا قیمتی سرمایہ تمہارے آنسو ہیں۔ ہاں فرمایا کہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے دو آنسو ہیں، اگر آنسو ہمارے پانی پر ہمارے پلے تو کچھ نہیں رہے گا۔ یہ آنسو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ یہ چیز حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ نے اپنے آپ بیتی میں لکھا ہے، فرمانے لگے کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے دو بزرگوں کو سب سے زیادہ رونے والا دیکھا تہجد کی نماز کے بعد۔ ایک اپنے والد محترم، ان کے والد جو تھے مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی رحمہ اللہ، جو حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کے خاص خادم تھے، خادم خاص تھے، اور اتنے انہوں نے حضرت گنگوئی کی اتنی خدمت فرمائی کہ حضرت ان کو یعنی حضرت گنگوئی رحمہ اللہ تقریباً اپنی زندگی کے آخری 11 سال تک نابینا رہے، نابینا تھے حضرت آخر میں۔ تو حضرت مولانا یحییٰ کاندھلوی صاحب ان کی خدمت فرمائی، بہت زیادہ خدمت کی حضرت کی، اتنی خدمت فرمائی کہ حضرت ان کو بڑھاپے کی لاٹھی اور نابینا کی آنکھ فرمایا کرتے تھے۔ میں کہ ہاں نابینا کی آنکھ ہے مولی یحییٰ اور بڑھاپے کی لاٹھی ہے یہ میری۔ تو ایک دفعہ تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گئے کہیں، تو حضرت نے آواز دی، مولی یحییٰ کہاں غائب ہو گئے؟ 2-3 دفعہ آواز دی۔ ہاں مولی یحییٰ صاحب جلدی سے آواز دی، حضرت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ تو حضرت نے محبت میں شعر پڑھا، مت آئیو مت وعدہ فراموش تو اب بھی، مت آئیو او وعدہ فراموش تو اب بھی، جس طرح کٹا روز گزر جائے گی شب بھی۔ یہ محبت کا شعر ہے، تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا مت آئیو او وعدہ فراموش تو اب بھی نہ تمہاری یعنی کوئی ضرورت نہیں مجھے، جس طرح کٹا روز گزر جائے گی شب بھی۔ میرا دن گزر گیا تو میری رات بھی گزر جائے گی تمہارے بغیر۔ یعنی ایسے محبت کی بات ہے۔ مولانا یحییٰ کاندھلوی حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب کے والد تھے، مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کے بڑے بھائی۔ فرمایا کہ ایک میرے والد اور ایک مولانا مدنی رحمہ اللہ، مولانا سی حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اتنا روتے تھے تہجد کے بعد دعا میں، اتنا روتے تھے۔ فرمایا کہ ایسے حضرت کے الفاظ یہ فرمایا کہ ایسے محسوس ہے جیسے کوئی معصوم بچے کی ڈنڈے کے ساتھ پٹائی کر رہا ہو، کوئی معصوم بچے کو پیٹ رہا ہو تو بچہ کتنا روئے گا، ایک بے جان سی جان، ایک معصوم سی جان، یعنی آپ یہ سمجھے کہ 4-5 سال کا معصوم بچہ ہے، اس کو کوئی ڈنڈے کے ساتھ پیٹ رہا ہو تو بچہ کتنا روئے گا۔ فرمایا کہ ایسے دھاڑے مار مار کے روتے تھے، ایسے تھوڑی ہے۔ یہ چیز ان کو صحابہ سے وراثت میں ملی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خطبہ سے بیان فرمایا، ایسا بیان کہ حضرت کے الفاظ ہے ما سمعت خطبۃ مثلہ، فرمایا کہ ایسا خطبہ میں نے زندگی میں نہیں سنا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ فرمائے اور ایسے صحابہ کرام کو آخرت کا تذکرہ فرمایا۔ تو فغطى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہہم ولہم حنین، فرمایا کہ صحابہ کرام اپنے چہروں پہ کپڑے ڈال کے دھاڑے مار مار کے روتے رہے۔ یہ صحابہ اکرام کی شان تھی، یہ چیز ہمارے اکابر کے اندر وہاں سے منتقل ہوئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ رونے والا گر جو ہے نا، اس کو اپنے بڑوں سے سیکھیں۔ ہاں جی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من استطاع منکم البقاء فلیبکی ومن لم یستطع فعلیہ ان البقاء، فرمایا کہ جو تم میں سے رونے کی طاقت رکھتا ہے تو فعلیہ البقاء، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ روئے۔ ومن لم یستطع، ہاں جی، اگر رونے کی طاقت نہیں ہے تو فرمایا پھر رونے کی شکل بنا لو۔ رونے کی طاقت نہیں تو بالوں کہتے ہیں رونا نہیں آتا، تو رونا کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، مقصود نہیں ہے۔ اگر رونا نہیں آ رہا تو رونے کی شکل تو بنا سکتے ہیں نا۔ اللہ کے سامنے شرمندگی والی شکل تو ہم بنائیں، ندامت والی شکل بنا کے جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو یقینا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ ہم نے بھی آج کل اپنے مدرسے کے طلباء کو الحمدللہ دعا پہ تو ویسے ہی لگایا ہوتا ہے، پورا سال ہی مانگتے رہتے ہیں پوری امت کے لیے۔ یہ آج کل مدرسے کی زمین، یہ مدرسے کے ساتھ زمین کو سودا کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ آپ دوسرے حضرات سے بھی میں گزارش کروں گا وہ بھی دعا فرمائیں، سامعین سے خصوصی درخواست کر رہا ہوں۔ تو میں بچوں سے یہی کہتا ہوں، میں نے کہا بھی اللہ سے مانگنا ہے اور خوب مانگنا ہے۔ میں تو بچوں کو کہتا ہوں کہ سجدے میں گر کے جب آنسو نکلے تو اللہ سے بار بار کہو یا اللہ زمین زمین زمین، پاگل ہو جاؤ۔ میں نے کہا جیسے بچے پاگل ہو جاتے نا والدین کے سامنے، ایسے اللہ سے نہ مانگے۔ میں تو بچوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم جو مزہ اللہ سے گپ شپ کرنے میں وہ مزہ کہیں ہے ہی نہیں۔ اللہ سے گپ شپ کرنے میں بڑا مزہ ہے۔ سریکی میں بچوں کو ہنستے ہوئے کہتا ہوں اللہ سے نل پٹ ماری کرو، اللہ کے ساتھ گپ شپ لگایا کریں۔ اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کا جو مزہ ہے وہ مزہ تو ہے ہی نہیں کہیں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب جو ہے وہ حالت سجدہ میں نصیب ہوتا ہے انسان۔
ہاں اللہ کا قرب سب سے زیادہ بندہ اپنے اللہ کے قریب ہوتا ہے حالت سجدہ میں. اسے فرمایا فاکثر دعا، دعا خوب مانگو سجدے کے اندر، خوب اللہ سے مانگو. ہاں یعنی ایک میں تو یہ کہتا ہوں اصرار کے ساتھ، ان اللہ یحب الملحین. ہاں کہ اللہ تعالیٰ، ہاں ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، اللہ تعالیٰ دعا کے اندر الہا اور جاری کرنے والوں کو، اصرار کرنے والوں کو خوب پسند فرماتا. تو اس لیے میں بچوں سے کہتا ہوں کہ خوب اللہ سے مانگو بھائی. ہاں یہ ایک بہانہ ہاتھ آ گیا، سچی بات ہے. میں اللہ سے جس کو اللہ نوازنے کا فیصلہ ہے اس کو مانگنے کی توفیق، یہ توفیق ایسی ہر ایک کو تو ملتی نہیں ہے بھائی، سچی بات ہے. یہ ایک غر کی بات ہے. آپ کو اگر اچھی نماز پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے اور اللہ سے مانگنے کی توفیق میں، آپ سمجھ جائیں اللہ نے آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا، اللہ نے آپ کو نوازنے کا فیصلہ فرما لیا، اس لیے اپنے سامنے اللہ تعالیٰ آپ کو رلا رہا ہے. حضرت مختار صاحب رحمہ اللہ کی بات یاد رکھیں. فرمایا کہ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جی بڑے دیر سے مانگ رہے، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. فرمایا کہ بے وقوف سمجھتا نہیں ہے، یہ نادان ہے، اس کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اس کی دعا تو پہلے والے میں ہی قبول ہو گئی تھی. یہ اللہ تعالیٰ ہاں دیر کیوں فرما رہے ہیں؟ اللہ کے بارگاہ میں تو دیر ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ بظاہر اس لیے دیر فرما رہے ہیں، اللہ کو اس کو رونا پسند ہے. اللہ فرمایا اس کو اور رونے دو میرے بندے کو، میں نے اس کا مقام ابھی اونچا بڑھانا ہے. ہاں ابھی اور اونچا اوپر جا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس مقام تک پہنچے یہ بندہ. ہاں میں نے اس کو بھی اور آگے کرنا ہے، اس کا جو مقام ہے وہ یہ ہے ہی نہیں، اس نے بہت آگے جانا ہے ابھی. ہاں بعض لوگ کہتے ہیں شہر میں بڑا مزہ آتا ہے، تلاوت میں مزہ نہیں آتا. دیکھیں نا آپ ابھی دیکھیں، میں جب شہر پڑھتا ہوں ماشاءاللہ سارے جھومنا شروع ہو جاتے ہیں، سب کے وہ سر بھی اوپر اٹھ جاتے ہیں سب کے، ایسے نا. اور قرآن کی تلاوت پر یہ کیفیت کیوں نہیں ہے؟ حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمہ اللہ کے ایک مرید تھے خاص، عالم تھے ماشاءاللہ. پوچھا میں کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، قرآن کی تلاوت سننے پر وہ کیفیت نہیں بنتی جو شعر سننے پر ہے. تو حضرت نے بڑا عجیب جب فرمایا مولانا ابھی بودھ ہے. عجیب جب فرمایا مولانا ابھی بودھ ہے. قرب کے اندر جو مزہ قرآن کی تلاوت میں پاؤ گے وہ شعر و شاعری میں نہیں پاؤ گے. اس کا مطلب ہے کہ تمہارا مقام ابھی وہ نہیں ہے. ابھی اللہ کا جو قرب کا جو مقام ہونا چاہیے نا وہ ابھی آپ کو نصیب نہیں ہوا. ابھی بودھ ہے، یہ سمجھ جاؤ کہ بودھ ہے. شعر و شاعری اچھی چیز ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، اچھی شاعری ہے. ہماری تو شاعری ہے، ہم تو اللہ والوں کی شاعری تو ویسے ہی اچھی ہے نا، ہم تو اللہ والوں کا کلام پڑھتے ہیں. یہ شعر کی شاعری ہماری اس لیے ہے اللہ کے، یہ بھی اللہ کو قرب پانے کے لیے. لیکن فرمایا کہ ابھی تھوڑا سا بودھ ہے. یہ سمجھو قرآن کی تلاوت میں سب سے زیادہ مزہ آئے گا جب آپ اللہ کے قریب. اپنے بڑوں سے ایک بات سنی، کہتے ہیں کہ خط نبوت انگریزوں کے دور میں کسی نے مشہور کر دیا کہ سید اللہ شاہ بخاری صاحب شہید ہو گئے. عجیب بات ہے، اللہ والوں کی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں. کہتے ہیں کسی نے کہا کہ سید اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ شہید ہو گئے. یہ خانقاہ کندیاں شریف کو جو بانی تھے محمد احمد صاحب، ان کے سامنے یہ کسی نے کہا. خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ کے دادا پیر، ان کے شیخ تھے مولانا عبداللہ لدھیانوی رحمہ اللہ، ان کے بھی شیخ تھے مولانا احمد خان. خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ کے دادا پیر، ان کے سامنے کسی نے کہا. تو حضرت اپنے کیفیت میں بیٹھے تھے، فرمانے لگے عطا اللہ ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچا. جی ہاں فرمایا عطا اللہ بھی اس مقام پہ نہیں پہنچا. واقعی خبر جھوٹی نکلی. حضرت جوانی میں تھے اس وقت عطا اللہ شاہ بخاری صاحب، بعد میں تو اللہ نے بہت اونچا مقام دیا. فرمانے لگے کہ ابھی. اور کچھ دنوں پہلے ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوئے، ان کے پاس تعزیت کے لیے گئے ہوں. انہوں نے ایک اپنی عجیب چشمدید بات سنائی، حیران ہو گئے. ابا جی بھی ساتھ تھے، وہ بھی حیران ہو گئے سن کے. فرمانے لگے کہ یاد کر لیں. فرمانے لگے کہ ہم خانپور میں بیٹھے ہوئے تھے مخزن علوم میں، بڑے حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی کرسی کے اوپر بیٹھے بیان فرمانے کے لیے، تو کسی نے آ کے کہا کہ حضرت بڑے افسوسناک خبر ہے کہ مولانا عبدالستار تونسی سے فوت ہو گئے. بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مناظر تھے، اور اللہ نے بڑا ان سے کام لیا. تو حضرت سے فرمان کسی نے آ کے خبر سنائی کہ حضرت مولانا عبدالستار تونسی سے وفات پا گئے. تو حضرت نے فرمایا کہ ابھی فوت نہیں ہوئے. حضرت نے فرمایا کہ ابھی فوت نہیں ہوئے. پھر مجمع سے فرمانے لگے کہ دعا کرو اللہ کرے میری بقیہ زندگی اللہ مولانا تونسی کو لگا دے. اللہ والوں کی باتیں عجیب ہوتی ہیں، ان کا اللہ کے ساتھ جو تعلق اتنا ہے. تو جو بیان کرنے والے تھے انہوں نے فرمایا کہ میں اس وقت سامنے بیٹھا تھا. کہنے لگے جی عجیب بات ہے، حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ اسی سال وفات پا گئے. حضرت کا انتقال اسی سال ہو گیا، اور مولانا عبدالستار تونسی صاحب کئی سال تک، غالباً کو 15-20 سال بعد میں حیات رہے. فرمانے لگے کہ ابھی فوت نہیں ہوئے. دعا خود ہی کروائی کہ اللہ میری بقیہ زندگی، میں تو ویسے کمزور ہو گیا ہوں. فرمانے لگے کہ اللہ میری بقیہ زندگی مولانا تونسی کو لگا دے. اللہ والوں کی محبت دیکھیں کیا عجب. اللہ والوں کی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں. میں نے تو آپ کو بہت وقت لے لیا معذرت کے ساتھ. بس یہ دعا کریں سارے ساتھی کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت مجھے بھی نصیب فرما دے. اور راز کی بات آخر میں بتا رہا ہوں کہ میں یہ سارا بیان، ویسے ہر بیان اپنے لیے کرتا ہوں، پہلے مخاطب خود، پھر بعد میں آپ ہوتے ہیں.
تو یہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ میری اصلاح ہو جائے، مجھے خود میرے اندر یہ کمی ہے، اللہ کرے میں بھی رونے والے بندوں میں شامل ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے رونے والے بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو رونے والے بندوں میں شامل فرمائے، اور ہم میں سے جن کی جو حاجات ہے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔